اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ عزیزان محترم، آپ سب کو عید سعید اکبر، عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اس ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خداوندہ ہمارا خاتمہ اسی ولایت پر بخیر ہو، اور روز محشر میں ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو۔ لیکن عزیزان محترم، اس کی شرط ایک ہے، اس کی شرط ہے، اور اس کی شرط ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی ولائی ہو، ہماری زندگی میں یہ ولایت اس طرح سے ہدایت کرے کہ جب کوئی ہماری طرف نگاہ کرے تو اسے یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعاً علی کا شیعہ ہے، یعنی ہمارے وجود میں یہ ولایت اس طرح سے اثر کرے، اس طرح سے یہ ہدایت کرے کہ جب کوئی ہماری طرف نگاہ کرے تو اسے یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعاً علی کا شیعہ ہے۔ اور عزیزو، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ولایت کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو، اپنے فیملی ممبرز کو اس عید کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہی ایک بہت بڑا تاریخ کا مقام ہے کہ جسے کچھ لوگوں کے فراموش کرنے کی وجہ سے آج دنیا اس حالت میں ہے۔ کیونکہ عزیزان محترم، اگر اس دن اس بات کو فراموش نہ کیا جاتا اور یہ بات پوری دنیا تک بتا دی جاتی، کیا بات؟ کہ رسول خدا نے غدیر کے میدان میں، غدیر خم کے مقام پہ بیان کیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، تو اگر اس بات کو فراموش نہ کیا جاتا اور یہ بات اگر پوری دنیا تک بتا دی جاتی تو یقیناً آج دنیا اس حالت میں نہ ہوتی، اور آج ہر کوئی ولائی ہوتا، ہر کوئی مولائی ہوتا۔ مگر پھر بھی ہم اس امید میں ہے کہ ولایت کا آخری چراغ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرزند مہدی تشریف لائے گے، اور یقیناً اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، علماء یہ کہتے ہیں کہ آج خوشی منانے کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور مشکل بھی ہے بنسبت غم کے، کیونکہ عزیزان محترم ہم شیعہ اہل بیت کا غم بھی مناتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں، اسپیشلی غدیر، کیونکہ بہت مظلوم رہا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس کو جس طرح سے منانا چاہیے اس طرح سے منایا نہیں گیا، تو کم از کم ہم اس عید کو 3 دن منائیں، کیونکہ غدیر خم میں وہ 3 دن تھی، اور آہستہ آہستہ جیسے ایام فاطمیہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور تو اسے بھی ہم 10 دن تو ضرور منائیں، اور جو بہت سے کنٹریز میں الحمدللہ 10 دن بھی ہو گیا ہے، اور یہ عید بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم، کیونکہ اس کو بھلا دیا گیا ہے، اور اس عید کو منانے کا اجر بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ خود مولا علی کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ بار بار نبی یہ کہتے تھے کہ تم کیا جانو، نبی یہ کہتے تھے کہ تم کیا جانو علی کیا ہے. اور اگر کسی کو، رسول یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو فضیلت علی ابن ابی طالب معلوم ہو جائے تو میں ڈرتا ہوں. چاہنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیوں ڈرتے؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے، اور اگر اسے علی کے فضائل معلوم ہو جائے تو وہ کہیں علی کو خدا مان بیٹھے. نصیری کی ذات جیسے علی کو خدا مان لیا تھا، ویسے کئی یہ لوگ بھی علی کو خدا مان بیٹھیں گے، اس لیے میں ڈرتا ہوں. تو عزیزو، رسول نے ڈر کے چھپا چھپا کے یہ جو تھوڑی سی فضیلت ہمیں پتہ چلی ہے نا، یہ بڑی مشکل سے، تو فضیلت علی سے ہم غافل ہیں، کیونکہ فضائل علی اصلاً شمار کانچ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی فضیلت ہے مولا امیر کی کہ کوئی مولا کی فضیلتوں کو نہ شمار کر سکتا ہے نہ کاؤنٹ کر سکتا ہے. کیونکہ رسول خود کہتے تھے کہ اگر کسی کو علی کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ علی کو خدا مان بیٹھے. اتنی فضائل ہے مولا علی کے. تو جس کے اتنے فضائل ہو اور جس کے لیے خود رسول نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا ہو، تو اس عید کو منانے کا کتنا اجر و ثواب ہے. اور یقیناً اس دن تو خدا بھی کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا. عزیزو، امام علی نقی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے تھے کہ 4 عیدیں ہیں، یعنی مولا کہتے تھے کہ 4 عیدیں ہیں ہماری. پہلی عید الفطر، دوسرا عید قربا، تیسرا عید غدیر اور چوتھا روز جمعہ. یہ 4 عیدیں ہیں. اور امام علی نقی کہتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں، جتنے فضائل عید غدیر کے لیے ہیں کسی کے لیے نہیں ہے. تو عزیزو، اس کو ہلکا مت سمجھیے گا. کتنے فضائل ہیں اس عید کے. آپ کے گھروں میں مفاتح الجنان ہیں، کھولے ان کو، احکام کھولے کہ کتنے فضائل ہے. اس دن ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلا تو بہترین لباس پہنیں، اچھا بہترین پاک اور صاف معطر لباس پہنیں، لوگوں کو دعوت دینا کھانے کی، حتیٰ روایتیں ہے کہ افطار کرانا. کتنے انبیاء اور صدیقین کے برابر ہے. کسی کو اگر انسان دعوت دے تو بہت اجر ثواب رکھتا ہے. بچوں کو عیدی دے تاکہ ان کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بچہ پوچھیں گا نا والدین سے، گھر والوں سے کہ آج اتنی خوشی کا دن ہے، آج کیا ہوا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ بیٹا آج عید غدیر ہے، یعنی مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کی اقرار کے دن ہے. خوب یہ بہت بہت مہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ صرف مسجد یا امام بارگاہ تک جشن نہیں رہنا چاہیے. انسان کے گھر میں بھی جشن ہو، انسان گھر میں خوش ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی خوش ہو، یعنی آپ سب کو عیدی دے، سب کے ساتھ ہنس کے بات کرے، خوشی کا اقرار کرے، مصافحہ کرے گھر والوں سے. یعنی گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہاں آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اور بچہ پوچھے گا کہ آج کیا ہے تو آپ بتائیں گے تو اس کے ذہن میں یہ محفوظ ہوگا. تو عزیزو، آپ دیکھیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس جشن کو مناتا ہے. ملائکہ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں آج کے دن. اور جب ملائکہ روئے زمین پر دیکھتے ہیں تو انہیں ہر کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جو مولا علی کی اس ولایت کا، اس دن کا جشن منا رہا ہوتا ہے. تو جو آج کے دن جشن منانا بہت زیادہ، یعنی عید غدیر کے دن جشن منانے کا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس عید کو 3 دن ضرور منائیں. ہمارے پاس ٹائم ہے،
کہ ہم اس عید کے لیے پریپریشنز کر سکیں، اس عید کو منا سکیں۔ تو عزیزان محترم، جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا تو اس کے وجود میں دو خصوصیتوں کو ملا دیا، دو ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا۔ وہ کون سی دو چیزیں تھیں؟ ایک مومن کی صفات اور دوسرا منافق کی اور کفر کی صفات، یعنی دونوں چیزوں کو خدا نے ملا دیا۔ اب عزیزان محترم، بہت بہترین گفتگو ہے۔ اس ملنے کے ساتھ، یعنی اس دونوں چیزوں کو ملنے کے ساتھ انسان کو خدا نے خلق کیا اور روئے زمین پر بھیج دیا۔ اب یہ جو جنت ہے نا، کہ جس میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ہونا بھی چاہیے نا، کیونکہ علی کا شیعہ جنت کا مشتاق ہوتا ہے۔ جنت بنی ہی مولا کی چاہنے والوں کے لیے ہے، ہم سب خواہش مند ہیں۔ اور لیکن اس جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہے، ایسے ہر کوئی نہیں چلا جائے گا۔ یعنی اس جنت میں ہے، اس جنت میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں جائے گا، اس جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا نہیں جائے گا، تہمت لگانے والا نہیں جائے گا، یعنی کسی کا دل دکھانے والا نہیں جائے گا، قطع رحم کرنے والا نہیں جائے گا۔ یہ جو ساری برائی ہے نا، یہ برائی جنت میں نہیں جائیں گی۔ لیکن عزیزان محترم، ہم خود اپنے اندر چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تو ہیں، میں تو اپنے اندر دیکھتی ہوں نا یہ مسائل ہیں، تو پھر جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ جنت میں یہ سب صاف ہو کے جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب خدا نے خلق کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو گند تھے نا اندر جڑی ہوئی تھی، یعنی ایک انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، ساری بری چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر۔ اس لیے اس چیز کو جو انسان کے اندر مکس تھی، اس کو جدا کرنے کے لیے، اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے خداوند متعال نے اپنے ہادی و رہبر کو زمین پر بھیجا، نبیوں کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے انسان کو یہ تعلیم فرمایا۔ کیا فرمایا تعلیم؟ کہ خدا کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، ہر برائی سے بچانے کی کوشش کی۔ اور عزیزان محترم، ہر ٹائم زون میں نبی آتے رہے اور انسان کو یہ سمجھاتے رہے کہ یہ بری ہے، یہ صفات بری ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عزیزان محترم، مکہ کے اس جہالت کے دور میں خداوند متعال نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا اور کہا کہ اب نبی نہیں آئیں گا، یہ آخری نبی ہے، یعنی اب دین کی جو چیزیں تھیں وہ کامل ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب خدا نے اپنے حبیب کو، رسول خدا کو روئے زمین پر بھیجا تو سورہ منافقون بھی آ رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معاشرے میں منافق موجود ہے۔ اب اس منافقت کو دور کیسے کرے؟ اس لیے خدا نے اس منافقت کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے بہترین دن اسلام کو پسند کر لیا۔ اسلام آ گیا، بہترین دین آ گیا اور سب کچھ آ گیا، اور خدا نے کہا کہ میں نے اس دین اسلام کو پسند کر لیا، اور مولا علی کی ولایت کا سب لوگوں کے سامنے اعلان کروایا، امامت کا اعلان کروایا، اپنے ہادی کا اعلان کروایا۔ اور جو خدا نے
اس منافقت کو دو حصوں میں جدا کرنے کے لیے اس نظام ولایت کو اتارا۔ اور کیا وہ خوبصورت ماحول تھا کہ جب غدیر خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا، اور جو روایتیں کہتی ہے کہ اتنا بڑا پالان بنایا، اتنا بڑا پالان بنایا کہ جو تاریخ میں آج تک اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی بنا۔ اور وہ اونٹوں سے اتارا بھی اس لیے تھا کہ وہ جو آئے تھے نا حاجی، وہ بھاگ نہ جائیں، اور اس لیے سب کے پالان کو رسول نے جمع کروایا۔ جو آگے تھے ان کا انتظار کیا، جو پیچھے تھے ان کا بھی انتظار کیا، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور پھر سب کو بتا دیا کہ تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم میں ہم جو سنتے ہیں نا کہ وہ صرف ایک لائن ہے، ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا ہے نا وہ قرآن کی ایک پاری کے برابر ہے۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ ایک پاری کے برابر کا ہے۔ رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا، پھر جو وہاں پہ موجود تھے لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کاموں سے اپنے بہترین کام کیے ہیں، آپ نے اچھا کام کیا، آپ ہمارے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب کہنے کے بعد جب سب لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہم آپ کے ہاتھوں پہ گواہی دیتے ہیں، آپ ہی رسول ہے، جب سب لوگوں نے یہ کہا، اب رسول خدا نے بعد میں یہ فرمایا کہ من کنت مولا فحز علی مولا۔ کیا کہا رسول نے؟ کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہے۔ اب عزیزو، مولا دوست نہیں ہے، مولا رشتہ دار نہیں ہے، مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی ہے رہنما، لیڈر، رہبر۔ اس لیے رسول خدا نے مولا کائنات کو صرف زبان سے نہیں کہا کہ یہ مولا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جنہیں دور سے نظر نہیں آ رہا انہیں دکھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمت، کیا کہا رسول نے؟ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی۔ یہ عزیزو آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے ولایت۔ ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کیوں لوگوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اتنا تو سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو کیوں قبول نہیں کیا لوگوں نے؟ تو یاد رکھیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا کہا خدا نے؟ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا۔ خوب عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو ولایت کا اقرار ہوا نا، تو منافق جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا اس کا چہرہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ یہ نظام ولایت اس انسان کو کہ جس کو خدا نے خلق کیا تھا اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے خدا نے اس ولایت کا نظام رکھا۔ رسول خدا جس دن کو لے کر آئے تھے، جس دین اسلام کو لے کر آئے تھے، اس کی ایک ایکسپلینیشن کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے اس ولایت کے نظام کو بھیجا۔ اور جو دشمن ہے نا، وہ اس ولایت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ دشمن اس ولایت کو آج سے نہیں، رسول خدا کے دور سے جانتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مولا کائنات کو، عزیزان محترم، انہوں نے مولا کائنات کو کیوں 25 سال خاموش کرنے کی کوشش کی؟ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ کیوں ہمارے امام 14 سال میں قید رہے؟
کیوں امام تقی 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے؟ یہ سب کیوں؟ کیونکہ عزیزو یہ بھی ایک انسان تھے نا، امام بھی ایک انسان تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر یہ ایک انسان کو چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا نظام ولایت ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو عزیزو ہم شیعان علی اس ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو اس دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، ہم اس دنیا سے باہر نکلے، اس دنیا کی جو سچائی ہے اس کو جانیں۔ عزیزو ہمیں اس ولایت سے دور کرنے کی دشمن پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ عزیزو یہ دنیا جو امام کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے مسافر خانہ ہے، اور اسی دنیا سے ہمیں اس ولایت کو سمجھ کے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیں اس ولایت کو سمجھنے کا موقع دے رہی ہے، عبادت کا موقع دے رہی ہے، اور عزیزو یہی دنیا ہے جو انسان کے حق کو قبول کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ تو اس دنیا سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے مولا کی ولایت کا لوگوں کے سامنے ان کو پھیلائے، ان کا اقرار کرے۔ یعنی جو اس دنیا کو ہم نے قدم بنا کر آخرت کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت سخت ہے، مشکل نہیں ہے، سخت ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے۔ پانی کے اوپر رہتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر دل دنیا میں لگ جائے تو یہ دل ان دنیا میں ڈوب جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے اور کنارے تک پہنچ جائے گی، تو جو دنیا کو ایسے استعمال کرے، ہم لوگ کوشش کریں اس ولایت کو خود بھی سمجھے، لوگوں کو بھی سمجھائیں، ایسے عزیزان محترم دنیا میں رہے۔ اور جو کچھ کمال ہم اپنی زندگی میں کریں۔ یہ جو 3 دن ہمارے پاس ہیں عید تک، تو عزیزان محترم ہم پریپیئر کریں اس عید کے لیے، یعنی مولا کی سیرت کیا تھی، مولا کیسے تھے یتیموں کے ساتھ، مولا دشمنوں کے ساتھ بھی کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ بھی کیسے تھے، جو ہم دیکھیں کہ مولا کے اندر کیا کیا خصوصیتیں تھیں، ہم ان خصوصیتوں کو عام کریں۔ یعنی مولا کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کریں، تبھی ہم مولائی بنیں گے۔ ہم دیکھیں مولا نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا۔ مولا یتیموں کو، چاہے وہ نان مسلم سے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھی ہیلپ کرتے تھے۔ تو عزیزو ہم لوگوں نے یقیناً، آپ لوگوں نے احکام غدیر تو سنے ہوگے۔ ابھی بھی میں نے بتایا کہ افطار کرانا بہت ثواب ہے۔ ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1 لاکھ انبیاء کے برابر ہے۔ جو ہم آپس میں کھلائے، غریبوں کو ایک دن کچھ اچھا کھانا کھلائے، مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کرے، عزیزو یہ کمال ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم عزیزو ولائی ہوگے۔ تو عزیزو کچھ ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس عید تک کچھ ایسا کرے کہ عزیزو مولا کا دل خوش ہو جائے، اور مولا خود کہے کہ ہاں یقیناً یہ ہمارا ماننے والا ہے، ہماری سیرت پر عمل کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ